ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم آقا علیہ السلام کے صحابی کا ایک واقعہ اور آقا علیہ السلام کا اس پر جو آپ نے اس واقعہ کو پھر کیسے ٹریٹ کیا اور کس طرح آپ نے احکامات جاری فرمایا اس پر بات کر رہے تھے۔ جب اس بوڑھی ماں سے یہ پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے معمولات کیا ہیں، اس نے ساری عبادات گن کر بتا دیں کہ اچھے انداز سے ادا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے، تمہارے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ اس پر اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگی کہ میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ۔ عرض کیا گیا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ جب آگ جل جائے تو اس آگ میں اس صحابی کو گرا دو۔ ماں تڑپ اٹھی اور پوچھا کیوں میرے بیٹے کو اس طرح جلانا چاہتے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر یہاں پر اسے نہیں جلاؤں گا تو اس نے آگے بھی جا کر اسی طرح جلنا ہے، کیونکہ تیری نافرمانی اور تیرا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ میں ہی جائے گا۔ تو بہتر ہے اس آگ، سخت آگ سے بہتر ہے کہ اس آگ میں جلا دیا جائے۔ تو چونکہ وہ ماں تھی اور ماں جیسی نعمت روئے زمین پر اللہ کی کوئی نہیں، تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے کی معافی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے، کیا اسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تو معاف کر دے تو اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گی۔ اس نے مسکرا کر کہا حضور میرے بیٹے کو مت جلائیے، میں آپ کو گواہ بنا کر اسے معاف کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا جاؤ اب دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دوڑتے ہوئے گئے اور ہم نے گھر کے باہر ہی وہ صحابی جسے کئی دنوں سے کلمے کی تلقین کرنے پر بھی کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا تھا، ہم نے سنا کہ اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو چکا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو یہ شان عطا کی کہ اس کا جنازہ آقا علیہ السلام نے خود ادا فرمایا، اور اس کے جنازے پر پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور جملہ تاریخی خطاب فرمایا اور ہمیں سبق دیا۔ مگر ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب، میں ڈاکٹر راشد بات کر رہا ہوں۔ جی راشد بھائی۔ میرے دو سوال تھے آپ سے۔ جی جی۔ ایک تو اگر یہ فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اس دوران؟ فجر کی اور سنتیں دوسرا سوال یہ تھا، دوبارہ بتائیے۔ جی فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نوافل پڑھ سکتے ہیں جی فجر اچھا، ٹائم میں؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسرا سوال۔ سوال یہ تھا کہ کہ تہجد کے لیے جی جی کیا سو کے اٹھنا زیادہ ضروری ہے یا اگر آدمی جاگ رہا ہے تو جاگتے میں پڑھ کے تہجد پڑھ کے سو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ فجر کی سنتیں ادا کر لینے کے بعد فرائض پڑھنے سے پہلے کچھ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے فجر کے، تو اس سے پہلے آپ چاہے نوافل ادا کریں چاہے کوئی قضا نماز پڑھیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد پھر سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح نماز عصر کا بھی حکم ہے، فرائض سے پہلے آپ جو چاہیں پڑھیں، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے تک پھر آپ دوبارہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا سوال آپ نے تہجد کے حوالے سے پوچھا، تو تہجد کے لیے جو سونا ہے وہ شرط نہیں ہے مگر افضل ہے کہ آپ نماز عشاء پڑھ جانے کے بعد چاہے آدھا گھنٹہ کے لیے سو جائیں تو اٹھ کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، یہ افضل ہے۔ لیکن جیسے بڑی راتوں میں انسان جاگتا ہے اور سوتا ہی نہیں، تو اس میں پھر وہ تہجد کی نماز کیا کرے گا؟ تو اسے قیام اللیل کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، چونکہ وہ اس سے بھی بڑی نماز ہے کہ ساری رات جاگ کر آپ نے ادا کی ہے، تو اسے آپ قیام اللیل کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ جیسے اولیاء کا معمول رہا، آپ نے دیکھا کہ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، وہ قیام اللیل کے نفل ادا کرتے تھے، اور اس کا درجہ اور ثواب یقیناً اس سے بڑھ کر ہے کہ انسان ساری رات وہ عبادت میں رہا ہے۔ تو اگر آپ سو کر پڑھیں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر آپ نہیں سوئے تو آپ ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں اور یقیناً ادا کرنے بھی چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے آقا علیہ السلام کی اس صحابی کی نماز جنازہ ادا کرنے کی۔ آقا علیہ السلام نے خود اس صحابی کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور نماز جنازہ ادا فرمانے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے اور لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے اور لوگوں کے حقوق کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت تمہارے فرائض کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تمہاری فرض نمازوں کو، تمہارے فرض روزوں کو اور تمہارے فرض معاملات کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا اگر تم اس کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق اور نسبت کو اچھا نہیں بناتے۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں پوری روئے زمین پر
سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہاں سے جو خبر میں آپ کو اسی صدقہ و خیرات کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، ایک اور ایسا ٹرینڈ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے اور پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یاد رکھیں، صدقہ و خیرات جب بھی انسان کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ حقدار اس کے عزیز، اقارب اور رشتہ دار ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم رشتہ داروں پر صدقہ و خیرات کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں 2 گنا اجر عطا کرتا ہے۔ عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا ایک صدقہ و خیرات کرنے کا، اور دوسرا اپنے اس رشتے کے حیا کرنے کا، اس رشتے کے اس عزت اور احترام کرنے کا۔ تو جب آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے عزیزوں میں کوئی حقدار ہو، کوئی ضرورت مند ہو، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے صدقہ و خیرات اور اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس کے بعد پھر آگے آپ درجہ بدرجہ معاشرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں صدقہ و خیرات افضل ترین یہی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف کرے۔ ایک بات اور یہاں پہ اسی کے ساتھ ایڈ کر دوں، زکوٰۃ جب دی جاتی ہے وہ رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں، مگر آپ اپنے ماں باپ اور اوپر کی طرف دادا جان، دادی جان، نانا اور نانی جان، اور اس طرح اپنے بچوں، بیٹا بیٹی، آگے پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی بہن کو، بھائی کو، اس کی اولاد کو اور باقی سارے رشتہ داروں کو آپ دے سکتے ہیں، اور دینی بھی انہی کو چاہیے چونکہ یہ زیادہ حقدار ہیں۔ جو جتنا کسی کے رشتے کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ شریعت نے اس کو حق دیا، یہ قانون قدرت ہے، اور یہی اصول اللہ نے اس شریعت میں بنایا کہ رشتے کے لحاظ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ حق اللہ رب العزت نے وراثت میں بھی رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر صدقہ و خیرات کریں گے تو ہم سے یقیناً اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا پوچھا جائے گا، خبر لی جائے گی، اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ حقوق العباد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو احسن انداز سے نبھائیں اور رشتوں کو احسن انداز سے ادا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو۔ اگر تم مال و دولت ادا کر دو گے تو تمہارا باقی سارا مال، اگر اس میں کوئی تم سے کمی ہو گئی، کوئی تم سے غلطی ہو گئی، یا تم نے کوئی ایسا غلط مال اس میں شامل ہو گیا جو جان بوجھ کر نہ ہو، تو وہ مال زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے اس مال کو پاک کر دے گی۔ اور فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ساتھ کرو۔ تو بیماریوں کا علاج صدقہ کے ساتھ انسان کو کرنا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت کا سامنا دعا کے ساتھ کرو، اور بری موت کو اور بری تکلیفوں کو بھی یہ صدقہ و خیرات کاٹتا ہے اور دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور حقوق العباد پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے، اور ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتوں سے اللہ رب العزت مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور پوری امت کی بھلائی کی دعائیں کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔